ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہجرت کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ریگولر ناظرین یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ پروگرام سے ہم تربیت اولاد جیسے اہم موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس موضوع میں پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے بچوں کو خلافت احمدیہ سے منسلک کرنے اور اس ذریعے سے تربیت اولاد کا سامان کرنے پہ گفتگو کی، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شرم و حیا اور حفظ مراتب جیسے اخلاق جو ہیں وہ ان کی کیا اہمیت ہے، ہم اپنے بچوں کو مغربی معاشروں میں وہ کیسے سکھا سکتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس گفتگو میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے مکرم و محترم محمد اشرف ضیاء صاحب، آپ مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ جرمنی ہیں۔ امام صاحب، میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مظفر علی صاحب، آپ صدر جماعت ہیں جماعت باد کروسناخ جرمنی میں، اور آپ کے ایک صاحبزادے خدا تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ UK میں زیر تعلیم ہے، اور آپ کو ایک لمبا عرصہ ہوا، 25 سال کا عرصہ تقریباً، کہ آپ یہاں جرمنی میں قیام پذیر ہیں، اور ان تمام مراحل سے، تربیت اولاد کے مراحل سے خدا تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ احسن رنگ میں ان کو تکمیل کریں، اور آپ کا ایک صاحبزادہ خدا کے فضل سے اس پھل کے طور پر آج جماعت احمدیہ عالمگیر کے مبلغ کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی اور تقوی کی راہوں پر ہمیشہ قائم رکھے، اور جماعت کے لیے ایک مفید وجود بنائے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم مکرم محترم امام صاحب سے کرتے ہیں۔ امام صاحب، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں شرم و حیا کا جو اہم خلق ہے، اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد پاک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے یہ انسان کو خدا تعالیٰ سے ملانے کے لیے آتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے انسان اس وقت تک مل نہیں سکتا جب اس کے بتائے ہوئے طریق اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک بنانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور نبی کا یہ کام ہے بنیادی طور پہ یزکیہم، کہ وہ پاک کرتا ہے انسان کو، وہ طریق بتاتا ہے انسان کو کہ کس طرح وہ پاک ہو سکتا ہے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں عورت کی ایک صفت یہ بیان ہوئی، الا استحیائن، کہ وہ حیادار عورت کی ایک مثال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں 27ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا واللباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کے لیے لباس اتارا ہے، وہ آپ کے ننگ ڈھانپتا ہے، آپ کو حیادار بناتا ہے۔ بنیادی بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ ہے لباس التقوی، نیکی کا لباس، حیا کا لباس، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا لباس، یہ ہے اصل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی، جیسے آپ نے شروع میں یہ بات بیان فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے وہ سراسر بھلائی ہے،
اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی ہر کرنے والے کو بدنما بنا دیتی، اور شرم و حیا جو ہے ہر حیادار کو حسن سیرت بخشتا ہے اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث جو ہے وہ بیان ہوئی۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا کہ ہر دین اور ہر مذہب کا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا جو خاص خلق ہے وہ حیا ہے۔ تو جتنا انسان حیادار ہوگا، جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ خدا تعالیٰ کے قریب جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مظفر علی صاحب، آپ کو ہجرت کیے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور کیا عمر تھی آپ کے بچوں کی جب آپ اس ملک میں تشریف لائے؟ اس وقت کے بہت سارے خدشات ہوتے ہیں، تربیت اولاد کے حوالے سے انسان کو بہت دعاؤں کا موقع ملتا ہے۔ اس زمانے کے ابتدائی تجربات سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جس وقت میں یہاں آیا 1999 کی بات ہے، 89 کی، تو میرے 4 بچے ہیں۔ بڑا بچہ جو وہ 10 سال کا تھا، چھوٹا جو 3 سال کا، نہیں 3 بلکہ 1 سال کا تھا۔ تو آتے ہوئے جب ہم، ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب اپنے ملک سے آدمی نکلتا ہے تو دوسرے ملک میں جہاں نہ آپ زبان جانتے ہیں نہ ماحول جانتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے دعا کے ذریعے آدمی کر سکتا ہے، وہ دعا کے ذریعے ہم نے کام شروع کیا ہے، بچوں کی تربیت کا، اسکول کا۔ اور سب سے بڑی جو تربیت کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ میرے گھر میں نماز سینٹر تھا، وہ تقریباً 16 سال تک میرے گھر میں رہا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کو خود ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو بچے ماشاءاللہ، بڑی 2 بچیاں ہیں، وہ اسکول بھی گئیں، یونیورسٹی بھی گئیں، برقع پہن کے، نقاب لے کے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں پڑا۔ اسی طرح بچوں کو بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی اتنی، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی بچوں کو پریس کرنا یا بار بار بتانا، یہ ہے کہ نمونہ ان کو دکھاتے رہے ہیں، اور نمونہ دیکھ کے بچے جو ہیں وہ خود بخود پروان چڑھے ہیں، اسکولوں میں گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا نمونہ جو ہے وہ سب سے بڑی تربیت ہے۔ جزاک اللہ۔ امام صاحب، شرم و حیا بے شک ہر معاشرے اور ہر ملک میں انسانی اخلاق کا زیور ہے، ضروری ہے، لیکن مغربی یا ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں ان کے اندر اس کی ضرورت کیوں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے؟ بچوں کو یہ سکھانا، یہ سب والدین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس فکر میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ کیسے یہ مرحلہ طے ہو، تو آپ کے خیال میں کیوں اتنا اس قدر ضروری ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں نا، وہ معاشرہ مادیت پرست معاشرہ ہے، ظاہر پرست معاشرہ ہے۔ اس میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب وہ آگ جو ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کی وہی چیزیں ہیں نا، جو گندی چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، وہ ہم نے اختیار نہیں کرنی۔ اب پریشانی تو ظاہر ہے ہر انسان کو ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو پہلے بھی جیسے ظفر صاحب نے بتایا کہ دعا جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، لیکن پہلی بات جو انسان کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے ہر شخص نگران ہے، اور اس کو اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اب اولاد کی جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اس سلسلے میں ہمارے سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کی کیسے تربیت کی ہے۔ اب تربیت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ نمونہ ہے، اپنا نمونہ ہے۔ انسان اپنا نمونہ نہیں دکھائے گا تو اولاد کیسے سیکھے گی؟ دوسری بات دعا کی ہے، دعا کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ اس وقت جو ہمیں میسر ہے اور جس کی طرف ہمیں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز بار بار توجہ دلاتے ہیں، وہ صحبت صالحین ہے۔ جب تک ہم، قرآن کریم نے اس چیز کی طرف زور دیا ہے کہ کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور بد کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلا انسان ایک بھٹی جو ہے وہ جہاں سے راکھ اڑتی ہے اس کے پاس جا کے بیٹھے گا، بھٹی والے کے پاس، تو وہاں سے اگر کچھ بھی نہ لے تو راکھ اس کے اوپر پڑے گی. اگر کسی خوشبو والے کے پاس جائے گا کچھ بھی نہ لے تو خوشبو ضرور سونگھے گا. تو صحبت جو ہے یہ انسان کو اچھا اور برا بناتی ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری صحبت جو ہے ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن سے اٹھتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے ہمارے. آج کی جو سب سے بڑی صحبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ MTA کے ذریعہ سے ہمارے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی صحبت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے نا کہ مٹی سے کسی نے پوچھا، مٹی اٹھائی تو انہوں نے پوچھا کہ تیرے سے یہ خوشبو کیسی؟ تو اس مٹی نے آگے سے جواب دیا کہ میرے اوپر گلاب کا ایک پودا تھا ایک وقت میں، تو وہ گلاب کا جو اثر ہے وہ میرے اندر آیا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. مثلا حضور نے فرمایا خطبات جو ہیں ہمارے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے وہ سننے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آج تزکیہ نفس کا، انسان کو اچھا بنانے کا سب سے بہتر ذریعہ ہی خطبات ہے. اگر ہم وہ خطبات سنتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو اثرات ہیں بیرونی یہ کم ہو جائیں گے. دوسرا حضور نے فرمایا کہ MTA پہ بہت سارے پروگرام آتے ہیں. مثلا وقف نو کی کلاسز ہیں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے ساتھ، سوال و جواب کی محفلیں ہیں، مختلف قسم کے پروگرام ہیں MTA کے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں MTA دیکھنے کا جو رواج ہے اس کو ہمیں اب لجنہ کے مثلا عورتوں کے سلسلے میں اگر دیکھیں لجنہ کے پروگرام ہیں، حضور نے کئی موقعوں پہ ان کی مثالیں دی ہیں، تو وہ جو پروگرام ہیں وہ دیکھنے چاہیے. تو اس طرف اگر ہم توجہ کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اوپر، MTA گھر میں لگائیں گے، دیکھیں گے، تو ان سے بہت حد تک ہمیں جو ہے وہ مدد ملے گی. معاشرے کے جو بد اثرات ہیں ان سے ہم محفوظ رہ جائیں گے. جزاک اللہ. مظفر صاحب، آپ سے میں اگلا جو سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں وہ ایک بڑا کامن مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو یورپین کلچر ہے یا ایڈوانس ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کا کلچر میں اسکولوں میں جب بچے جاتے ہیں ان سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بے شک ان کی اسکول والوں کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم نے انہیں شرم و حیا یا حجاب سے دور لے کے جانا ہے، لیکن ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہ اس میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً سوئمنگ کے لیے جانا، یا اگر بچیاں ہیں تو پھر حجاب کے مسائل ہیں. تو یہ ایک بہت نازک مسئلہ، بہت اہم پہلو تھا جو اس سے یقیناً آپ گزرے ہوں گے اس معاشرے میں رہتے ہوئے. اس کو کس طرح سے سر کیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے کہ مجھے ان مسائل سے بہت کم واسطہ پڑا ہے. مثلا میرے بچیاں ہیں وہ گئی ہیں، ان کو سوئمنگ کے لیے انہوں نے پریس نہیں کیا، اور وہ خود ہی کہتی نہیں کہ ہم نہیں کرنی. اور بچے ہیں، بچوں کے لیے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کی سوسائٹی ہے، کچھ قوموں کے بچے ایسے ہیں جہاں پہ وہ ان کی جو اٹھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے اس میں وہ مسائل پیدا کرتے ہیں. لیکن ان کو حل کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو دوست بنائیں، ان سے مسائل پوچھیں. جب تک دوستی کے رنگ میں ان سے پوچھیں گے نہیں، بچے بتائیں گے نہیں. اگر بچے بتاتے ہیں تو اس کا حل بھی پھر انسان ڈھونڈ لیتا ہے. یہ سب سے بڑی تربیت کا پہلو یہی ہے کہ والدین کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ماحول دیکھ کے ان کی آگے سے کیا وہ چاہتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، کیسے دوست ہیں، ان کی اوپر اگر آدمی نظر رکھے تو میرا خیال ہے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے. جزاک اللہ. امام صاحب، حجاب سے یاد آیا کہ یہاں پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ مسلمان گویا اپنی خواتین سے ہی حجاب کا تقاضا کرتے ہیں. اور میں یہاں ضمناً یہ سوال بھی کرتا چلوں کہ کیا اسلام کی تعلیمات میں حجاب صرف عورت کے لیے ہے، یا مغربی معاشرے میں جو ہمارے مرد ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے حجاب کیسے کی کیا تعلیم ہے؟ عورت کے لیے صرف حجاب نہیں ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے اور بڑی پیاری تعلیم ہے کہ دونوں مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے مرد کو یہ کہا گیا ہے. اب مثلا دیکھیں کہ سورۃ نور میں
یہ جو حکم ہے پردے کا وہ نازل ہوتا ہے، اور 31ویں آیت ہے سورۃ نور کی جس میں پہلے مومن مردوں کو یہ کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ نور کی جو 61ویں آیت ہے اس میں عورتوں کو کہا گیا ہے، اور پھر سورۃ احزاب میں ہے 60ویں آیت ہے سورۃ احزاب کی، اس میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، لیکن پہلے مردوں کو یہ کہا گیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کہتا ہے لباس التقوی، وہ دونوں کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ بعض اوقات دیکھیں پردہ کرتے ہوئے بھی تو برائیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم دیکھیں بنیادی بات یہ بیان فرما رہا ہے کہ لباس التقوی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے راہیں متعین کی ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ کا پیارا خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا، اس ناراضگی سے بچو، یہ اصل بنیادی بات ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے کیا راہیں متعین کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، عورتوں کو بھی یہی حکم دیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور ساتھ ہی عورتوں کو یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جسم کو بھی ڈھانپو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسماء بنت ابی بکر جو تھیں وہ آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ پتلے سے تھے، تو جسم جو ہے وہ نظر آ سکتا تھا اس میں سے، تو حضور نے اعراض فرمایا، حضور نہیں ملے ان سے، اور فرمایا کہ دیکھو جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، منہ اور ہاتھوں کے سوا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اور مرد کے بارے میں دیکھیں کیا فرمایا کہ مرد جو ہے وہ اگر علیحدہ ہوتا ہے کسی عورت کے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نامحرم پر، اس نے سوال کیا کہ اگر کسی نامحرم پر ہماری نظر پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا دوسری نظر نہ ڈالو، تو مرد کو منع کیا پہلے۔ اور بھی کئی احادیث میں آتا ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں ایسے ہی نہ بیٹھا کرو، مردوں کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ حضور کیا کریں، مجبوری ہے، ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، بیٹھنا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نظریں نیچی رکھو، وہاں سے جو گزرنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو مرد کو پیرلل برابر طور پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی پردہ کرنا ہے، وہ پردہ حیا کا پردہ ہے، وہ پردہ نظریں نیچی رکھنے کا پردہ ہے، کسی کو گور گور کو دیکھنا، کسی کے اوپر دوسری نظر ڈالنا، یہ ساری چیزیں مردوں کو بھی منع ہے، اور اسی طرح ساتھ جو ہے وہ مرد کو، عورت کو بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا یہ نہیں ہے کہ صرف عورت کو ہی پابند کیا گیا ہے، بلکہ مرد کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ پردہ کرے۔ جزاک اللہ۔ مظفر علی صاحب، یہاں پر انسان کا کہ جو پیشے ہم اختیار کرتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد، ان میں بعض اوقات راتوں کو بھی شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، اور ایسے پیشے بھی ہوتے ہیں جن میں گھر میں کم وقت جو ہے وہ باپ والد دے سکتے ہیں۔ آپ کا ذاتی تجربہ اس لحاظ سے کیا رہا کہ گھر میں کتنا وقت گزارا جائے، اور پیشے کو اختیار کرتے وقت کن امور کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے تا اپنے بچوں کی تربیت اور باپ کی جو نگرانی ہے اس میں کمی نہ آئے؟ والدین کو پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا بچوں کو دینا چاہیے، خواہ اس کی کوئی بھی شفٹ ہے، رات کی ہے دن کی ہے، جب تک آپ ٹائم نکال کے بچوں کو ٹائم نہ دیں گے، بچوں کی تربیت میں اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ والد کو اپنا ٹائم ایڈجسٹ کرنا چاہیے، خواہ رات کی ڈیوٹی ہے خواہ دن کی ڈیوٹی ہے۔ یہ تکلیف جو ہے نا یہ والدین کو کرنی پڑتی ہے، جب تک یہ تکلیف یا ٹائم نہ نکالیں گے بچوں کی تربیت مشکل ہے۔ امام صاحب، یہ بہت بہت اہم ایک مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات رات کے کام کرنے پڑتے ہیں اور بجا طور پر کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایسے پیشوں کے اختیار کرتے وقت کن امور کا خیال رکھا جائے؟ کیونکہ یہاں پہ تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحم سے ہی ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ معاشرے میں کوئی نہیں ٹوکے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا جب یہ ذمہ داری ساری کی ساری والدین پہ کے کندھوں پر ہے تو پھر ان کا وقت بہرحال زیادہ
ان معاشروں میں زیادہ تقاضا کرتا ہے بچوں کی تربیت کا جو فرض ہے کہ زیادہ وقت دیں، تو والدین کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ وہ پیشوں کے اختیار کرتے وقت کن امور کا خیال رکھیں یا کتنا وقت دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے نا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں یہ چاہیے، حضور انور نے بھی ہمیں یہ فرمایا کہ سیرت کا مطالعہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے گھر میں ٹائم دیتے تھے، کیسے گھر کا کام خود کرتے تھے، جوتے تک سی لیتے تھے، دودھ دھو لیتے تھے سارا، اور پھر یہ کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں ادا فرماتے تھے باوجود اتنی مصروفیات کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خوش اخلاق، پیار سے بولنے والا، ہنسنے والا، مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم گھر میں ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں، اور اس کے لیے پھر پیشے بھی ایسے اختیار کریں جس میں آپ کے پاس وقت ہو۔ اب مثال کے طور پہ رات کا ٹائم بعض اوقات ٹھیک ہے، مجبوری اپنی جگہ جیسے آپ نے فرمایا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات میں نے تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی ہے۔ اب اگر رات کو کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نمازوں پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ اس رنگ میں آپ مثلا تہجد کی نماز ہے، نماز فجر ہے، اس طور پہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہ کہ آ کے آپ نے ظاہر ہے سارا دن پھر آرام کرنا ہے، تو بچوں نے تو آ کے شام کو سو جانا ہے، تو آپ کی جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ ہیں، آپ اپنی جگہ پہ ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے انسان کو۔ مجبوری کے علاوہ، مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نگران ہے، تو اس نگرانی کا آپ نے کیا حق ادا کیا ہے؟ بچوں کو آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ ان کو یہ جو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں ان سے بچانے کے لیے کیا کیا جو ترکیب ہے وہ آپ نے کیا اختیار کی ہیں؟ اب مثال کے طور پہ MTA ہے، وہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اگر آپ اکٹھے مل کے بیٹھ کے دیکھیں گے تو کئی چیزیں آپ بچوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو جتنی دیر تک آپ پورے طور پہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ نجات نہیں مل سکتی۔ جزاک اللہ۔ ظفر علی صاحب، بچے سوال پوچھتے ہیں، یہاں پہ ان معاشروں میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں کیوں اور کیسے۔ یہ عادت ایک لحاظ سے بہت اچھی ہے، کیونکہ جب اس کے بعد وہ کسی عمل پہ، کسی خلق پہ قائم ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک یقین کی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ سوالات کا جو سلسلہ آپ کے بچوں نے کیا، اس میں سے کس رویے اور کس رنگ سے آپ گزرے؟ تقریباً 94 میں جب MTA شروع ہوا ہے تو پہلا MTA کا سیٹلائٹ میرے گھر میں لگا تھا، اور وہ ساری جماعت وہاں دیکھتی تھی، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے بچے بھی دیکھتے تھے۔ میں نے 2 کمروں میں TV لگایا تھا، ایک میں لجنہ دیکھتی تھی، ایک میں اپنے بچے مرد دیکھتے تھے۔ اب اس TV کے ذریعے سے یا اس MTA کے ذریعے سے حضور کے خطبات شروع آتے رہے، اس کے بعد سوال و جواب شروع ہوئے۔ جب بچوں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا، میرے بچے جو بڑے تھے، بچوں نے جب ہوش سنبھالا تو ان کو میں لے کے جاتا تھا ہر پروگرام میں، خاص طور پہ اجتماع پہ جو ٹریننگ ہوتی ہے، اپنے تقریر، نظم یا اذان کے مقابلے، اس میں کے لیے میں تیار کرتا تھا، اور بہت کم میرے بچوں نے اس قسم کے سوال کیے۔ اور جب ہم سوال کرتے تھے، سکول کا مسئلہ تھا، تو ہم سارے اکٹھے گھر میں بیٹھتے تھے، بچیاں بڑی تھیں، ان سے بھی ہم پوچھتے کہ یہ مسئلہ ہے کیسے کریں، وہ بھی ہمیں بڑی گائیڈ کرتی تھی۔ ہمیں تو نہ زبان آتی تھی نہ ان کے مسائل کا، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے بچوں کو گائیڈ کیا، اور جو مسائل تھے وہ ہم نے ان کا حل کر دیا۔ عموماً زیادہ مسائل ہمارے مجھے پیش نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ آپ نے خود بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو MTA کی اور خلافت کی برکت ہے، یہ جو خدا نے ہم پہ یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہمارے گھروں میں پہنچ گیا، تو سوال و جواب کی محافل ہیں، سب کے جو بچوں کے ساتھ پروگرامز ہیں، ان کی صورت میں بہت ساری الجھنیں تو خدا کے فضل سے ان کی دور ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پیارے چہرے کو، اس کے کنڈکٹ کو، حضور کی شخصیت کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں کہ ایک اخلاق کے اعلیٰ معیار ہونے کے بعد انسان کی جو صورت بن سکتی ہے، وہ عملی صورت میں جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ سوالات خود بخود جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب، لیکن اس ذمہ داری کو
جہاں پر یہ سوال بچے اٹھاتے ہیں، میں آپ سے بھی اس کی یہی سوال آپ کی طرف ہے کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی انگلی پکڑ کے ان بچوں کو کہاں چھوڑ دیں تاکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کی معاشرے میں یہ سب کچھ دیکھ کے جو الجھنیں ان کے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں وہ ان کی تشفی ہو سکے؟ اصل میں جب تک ایک تو بہت ساری چیزیں نا، مثلا جو ہم نے ذکر کیا ابھی، دعا کی بات ہے، صحبت صالحین کی بات ہے، خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق ہے، مساجد کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے، نماز سینٹرز کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے اس چیز کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغوں میں چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایک موقع پہ فرمایا ذکر کی مجالس، ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو اگر واقعی ہم ان کو جنت دینا چاہتے ہیں اس دنیا میں، تو وہ ذکر کی مجالس ہیں، خطبات امام ہیں، وہ مساجد ہیں، نماز سینٹرز ہیں، ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو یورپ کے جو بچے ہیں، یہ ان کو اگر ایک چیز آپ بتا دیں کہ دیکھیں ہر جو قانون ہے اس کی آپ کس طرح حفاظت کرتے ہیں، ظاہری جو ملکی قانون ہے، مثلا ٹریفک کے لحاظ سے آپ دیکھیں کیمرہ جس جگہ پہ لگا ہوا ہے سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے، تو ہمارا بالکل خود بخود جو ہے پاؤں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں جرمانہ نہ ہو جائے۔ کسی بھی قسم کا اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ دیتا ہے کوئی دفتر میں یا کسی جگہ پہ، تو آپ اس پہ بالکل ان ٹائم جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، اب مثال کے طور پہ کسی فرم میں کوئی کام کرتا ہے کوئی لڑکا، اس کو آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ شیف کی بات، جو آپ کا جو مالک ہے وہاں کا، وہ جو آپ کو کہتا ہے، جو معاہدہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے مطابق آپ چلتے ہو، تو آپ کو وہ جب مالک خوش ہوتا ہے تو آپ کو انعام بھی دیتا ہے، آپ کی ملازمت بھی جو ہے وہ اس میں ترقی کے چانسز بھی ہیں۔ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو۔ ان ظاہری چیزوں کو پھر مذہب کی طرف لے کے آئے کہ دیکھیں اسی طرح ہمارا ایک مالک ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں، ہم نے جو اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، احمدی ہیں، بیعت کی ہے ہم نے، شرائط بیعت میں کیا لکھا، کیا ہم نے معاہدہ کیا، اس کا جب ان کو بتائیں کہ دیکھیں ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا پیارا خدا ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں ترقیات ملیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا دیکھیں آپ کسی سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتے اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں سانپ ہے، آپ جنگل میں جہاں شیر ہو چھلانگ نہیں لگا دیتے اس وجہ سے کہ آپ کو ڈر ہے کھا نہ جائے۔ ایون کہ حضور نے فرمایا کہ بلی کو بھی اگر یہ پتہ ہو کہ اس دودھ میں زہر ہے تو وہ بھی اس کے قریب نہیں جاتی۔ کبوتر کو حضور نے فرمایا نا کہ پتہ ہو کہ یہ دانہ کھانے سے میں جال میں پھنس جاؤں گا تو وہ ادھر نہیں جاتا۔ انسان کو اگر یہ پتہ ہے کہ میرا ایک زندہ قادر مالک خدا موجود ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، تو اس کی جو حدود ہیں جو اس نے مقرر کی ہیں تو اس کو وہ پھر نہیں پھلانگتا۔ یعنی جو اس کی خوف خدا اور تقوی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ حیا کے راستوں پہ چلنے کے لیے بھی اور اس کو اختیار کرنے کے لیے بھی۔ اور حفظ مراتب کے حوالے سے، یعنی اس معاشرے میں استاد کو بھی تم بعض اوقات کہا جاتا ہے اور والدین کے لیے بھی تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ سکھانی بچوں کو جو فرق ہے بعض اوقات وہ پوچھتے ہیں، تو اس وقت بھی اس سوال کا بھی آپ کچھ مختصر اگر بیان فرما دیں کہ حفظ مراتب کیوں ہے ہمیں؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا نا ہمارے لیے نمونہ وہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ جب ہم اپنی اولاد کی عزت کریں گے تو اولاد جو ہے وہ ہماری بھی عزت کرے گی اور پھر باہر بھی عزت کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جو والدین ہیں، والد ہے وہ مثلا روحانی والد ہے، ہمارا ٹیچر بھی، ہمارے سسرال جو ہیں ہمارے سسر ہیں وہ بھی، تو ان کو بھی آپ ایک ایسی عزت دیں جس طرح آپ اپنے والد کو دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو عزت سکھائیں گے نہیں تو وہ عزت نہیں دیں گے، باہر سے جو وہ چیزیں سیکھتے ہیں وہ ان کے اوپر پھر غلبہ پا جائیں گی۔ اس لیے شروع سے ہی بچے کو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت جو ہے وہ ہر ایک انسان کی ٹھیک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے والدین اس کو بناتے ہیں۔
وہ کسی مذہب میں بھی ہو. تو بچپن جو ہے یہ اصل میں بنیاد ہے سکھانے کی. اس وقت آپ بچے کو جب آپ سکھائیں گے, ٹائم دیں گے, بات وہی آ رہی ہے نا پہلے کی, اگر ٹائم نہیں دیں گے, آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں اور بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے, تو پھر آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بہت اچھے بن جائیں, اس میں تو بہرحال مشکلات ہیں. یہ محال ہے. یہ محال ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. معزز ناظرین, وقت کی رعایت سے ہم نے اس نہایت اہم موضوع پر گفتگو کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے جو مفید اثرات ہیں ان سے ہم اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ بہرہ مند ہوتی چلی جائیں. اپنے فیڈ بیک سے, اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا. اس کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں, hijrat@mta.tv. اس پہ آپ اپنی آراء سے, اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں. ہمیں اس کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ملک میں تمہاری حفاظت